فرماتے کہ مجھے انس نام پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا خادم رسول کے لقب سے مجھے خوشی ہوتی. فرماتے ہیں میری چھوٹی عمر تھی، 8-10 سال کی عمر تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 نصیحتیں فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بچوں کی تربیت پر شروع سے فکر کرنی ہے، بچپن سے ان کی تربیت کا خیال کرنا ہے. آج جو ہماری سوچ ہے کہ نہیں بھائی ابھی تو بچپن ہے، ابھی بچے کو کھیل کود میں رہنے دو اور فضول میں، واہیات میں، لغویات میں، آزادی میں. جب بڑا ہو جائے گا پھر سب صوفی بن جائے گا، سب نیک بن جائے گا، متقی بن جائے گا. ایسا نہیں، یہ غلط خیالی ہے. اسلام کی تربیت یہ نہیں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال کرنا چاہیے. 8-10 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو جو خصوصی 6 نصیحتیں فرمائی وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، حضرت انس نے فرمایا کہ بیٹے وضو اچھی طرح کیا کرو. وضو اچھی طرح، کیونکہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا بنیادی چیز وضو ہے. دیکھیں اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جمعہ تبھی ادا ہوگا جب ہمارا وضو اچھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں وضو کی فضیلت بیان فرمائی. جہاں بھی نماز کی قبولیت کا ذکر ہے، فضائل کا ذکر ہے، وہاں پر وضو کے اچھا ہونے کا ذکر ہے. کامل طریقے پر وضو کرنا، وضو میں کمی نہ ہو، وضو کے آداب کی رعایت ہو، سنتوں کی رعایت ہو، تمام اعضاء کو پورے طور پر دھویا جائے، 3 دفعہ دھویا جائے، مسواک کیا جائے، پہلے دایاں عضو دھویا جائے پھر بایاں عضو دھویا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر سے وضو کر کے روانہ ہوتا ہے فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور خالص نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے وہ احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہے. ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے. تو اچھی طرح وضو کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت فرما رہے ہیں، یعنی اس بچے کی جس کی عمر ابھی 8 سال ہے. دوسری نے نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ فی غسل الجنابہ، ایک بچہ جس کو جنابت کا پتہ ہی نہیں ہے، 8 سال کا بچہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت ابھی سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے جب تم غسل جنابت کرو تو اس میں اچھی طرح مبالغہ کرنا، اچھی طرح غسل جنابت کرنا، کیونکہ غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ خشک رہ گئی اور پانی نہیں لگا تو غسل نہیں ہوا. غسل نہیں ہوا تو ناپاک رہے، ناپاک ہو تو مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے، نماز تو دور کی بات ہے، مسجد میں آنا جائز. ہم اپنے چھوٹے بچوں 8 سال کے بچوں کو آپ جیسا غسل سکھا رہے ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں کہ اچھی طرح غسل کرنا ہے، مبالغہ کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ہر خرافات سکھاتے، بے حیائی اوریانی سکھاتے، وہ شرم نہیں آتی. اور دین کی بات کہتے ہیں کس طرح سکھائیں، ہمیں تو شرم آتی. وجہ یہ کہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے، مطلب یہ ہے کہ ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. غسل جنابت خوب اہتمام سے کرنا. تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے جتنا بھی تمہیں طاقت ہو چاش کی نماز کا اہتمام کرو. یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں فرض پڑھ لے گا، فرض کی تربیت بعد میں کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 8 سالہ 10 سالہ بچے کو چاش کی نماز سکھا رہے ہیں کہ چاش کی نماز کا اہتمام کرنا. چاش کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جب سورج نکل جاتا ہے، یعنی پورا سورج نکل جاتا ہے تو اشراق کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، اور اشراق کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے چاش کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے. یعنی اشراق اور چاش کا ٹائم کا آغاز ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد. لیکن پہلے اشراق کی نماز اور چاش کی نماز ذرا سورج گرم ہونے کے بعد پڑھنا افضل ہے. ضحیٰ اس ٹائم کو کہتے ہیں جس میں ریت گرم ہو جائے، ریت، تو 9-10 بجے پڑھنا افضل ٹائم ہے. ورنہ آپ اشراق کے ساتھ بھی چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چاش کی نماز کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، اس لیے کہ جو چاش کی نماز ہے یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی نماز ہے، بزرگوں کی نماز ہے، متقی لوگوں کی نماز ہے، صلحاء اور علماء کی نماز ہے. اس کا اہتمام کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے اور جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے اہتمام سے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. ہم جہاں دنیا کے اور اسباب اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں اعمال کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے یہی بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اعمال کا اہتمام کرتے تھے. اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان اسباب میں سے اعمال اور دعا یہ خاص طور پر بڑی فضیلت رکھتی ہے. عورتیں صبح سویرے کام میں مصروف ہوتی ہیں،
9-10 بجے تک تقریباً کچھ کام سمٹ جاتا ہے، کچن کا کام سمٹ جاتا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز عشاء چاش کی پڑھا کریں اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگیں۔ جو شوہر پورا دن ان کے لیے تھکتا ہے، پسینہ اپنا بہاتا ہے، ان کی روٹی کے لیے، ان کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، ان کے گھر کے سارے اخراجات کے لیے، اگر عورتیں گھروں میں اس کا اہتمام کریں کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ میرا شوہر رزق کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے باہر گیا ہے، اے اللہ تو اس کی مدد فرما، حفاظت فرما، غیب کے خزانوں سے اسے رزق حلال عطا فرما، ہر مشکل سے اس کی حفاظت فرما، عافیت کے ساتھ اس کو واپس گھر پہ لوٹا دے۔ تو یہ ایک طرح سے شوہر کے ساتھ تعاون ہوگا۔ چوتھی نصیحت فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو خوب خشوع خضوع سے نماز پڑھا کر۔ یہ ہے تربیت کی بات ہے، چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، سکون سے کھڑا ہو اور خوب اللہ سے تعلق لگا کر، دل لگا کر نماز پڑھا کر، اہتمام سے نماز پڑھا کر۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کی فضیلت بیان فرمائی نا، وہاں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہیں ایمان والے۔ کون ہیں ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلی صفت جو نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں وہ مومن کامیاب ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا كانوا ابناء 7 سنین واضربوهم علیها اذا كانوا ابناء 10 سنین۔ بچہ 7 سال کا ہے، نماز کا حکم دو، اس کو تبلیغ نہ کرو، حکم دو، یعنی اپنی زبردستی اس کو حکم دو، سختی سے امر۔ اور 10 سال کا جب ہو جائے تو اس کی پٹائی کرو کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ آج افسوس، ہمارے بچے اسکول نہ جائیں تو ہم اس کو پٹائی کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، دوسرے کام نہ کریں، ہوم ورک نہیں کیا بھائی بچے کو مار رہے ہیں، فلاں کام نہیں کیا بچے کی پٹائی کر رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں کہ مسجد نہیں جانا، پرواہ نہیں، پڑھ لے گا، جب جوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو۔ اور 5ویں نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹے کوشش کیا کرو ہمیشہ وضو میں رہنے کی۔ وضو میں رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے، فرشتے پاک ہیں، فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ پاک، ناپاک نہیں ہوتے، بے وضو ہوتے ہی نہیں۔ تو جو شخص انسانی عذر ہے، انسان کو تو ناپاکی آتی ہے، جب ناپاک ہو فوراً وضو کر لے، یہ فرشتوں والی صفت ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چلتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جنت کی سیر کروائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ سے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی جنت میں، مجھ سے آگے آگے کوئی چل رہا ہے جیسے آواز، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ میں نے جبریل سے پوچھا مجھ سے آگے کون چل رہا ہے؟ فرمایا یہ مکہ میں بلال چل رہے ہیں، اس کی آواز یہاں آ رہی ہے، مکہ کی گلیوں میں بلال چل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت بلال سے پوچھا کہ رات میں نے یہ دیکھا ہے، بتا تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ فضیلت حاصل ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں، مطلب فرائض، جہاد، اللہ کے اوپر سب کچھ قربان کرنا، یہ تو ایک عام عمل تھا ان کا، کوئی خصوصی عمل۔ فرمایا کہ بس ایک بات ہے کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوتا ہوں اور پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے۔ اور آخری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے ہی فرمائی کہ دیکھو سلام کہنا، گھر والوں پر بھی اور دوسروں پر بھی، سب کو سلام کہنا۔ جب انسان سلام کہتا ہے تو دل سے بغض، کینہ، تکبر، عداوت، حسد یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 6 نصیحتیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔